أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج کے درس کے لیے خاک سار نے جو موضوع چنا ہے وہ درود شریف کی اہمیت اور برکات ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ احزاب کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 ہے اور اس کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ درود شریف یا بعض اوقات صلاۃ علی نبی یا درود ابراہیمی کے نام سے اس دعا کا ذکر ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، اور ایک مومن کو یہ ذکر کرنے سے کیا کیا ثواب ملتا ہے اور اس کی روحانیت کن بلندیوں پر پہنچ سکتی ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود یا صلاۃ علی نبی جو ہے اس کی کیا شکل ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو کہنے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درود پڑھا گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ کھڑے تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور ہم نے حضور سے یہ سوال کیا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیف نسلم علیک کہ ہم کس طرح آپ کو سلام کریں، فکیف نصلی علیک، ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ پر سلام درود جو ہے یہ صلات کیسے بھیجیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح مسلم سے لی گئی حدیث۔ تو اس طرح ہمیں یہ علم ہو گیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھا جائے یا صلاۃ علی النبی یا درود ابراہیمی، تو ہمیں یہ الفاظ دہرانے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امت پر شفقت کرتے ہوئے خود بتا دیا کہ اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ اب ہم ایک اور بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ علمی بھی ہے لیکن اس میں بہت معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ درود کا کیا مطلب ہے، اور جب صلات کا لفظ جس طرح قرآن کریم میں بھی سورۃ احزاب میں جب یہ کہا گیا کہ درود پڑھو اور صلات کا لفظ استعمال کیا ہے، بعد کا درود و سلام دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں درود بھی درد سے ہی نکلا ہے، یعنی درود کا جو لفظ ہے یہ درد سے نکلا ہے، یعنی خاص درد، سوز، گداز اور رکت سے خدا تعالیٰ کے حضور التجا کرنی ہے کہ اے مولا تو ہی ہماری طرف سے خاص خاص انعامات اور مدارج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں،
اور کس طرح سے آپ کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں، بجز اس کے کہ تیرے ہی حضور میں التجا کریں کہ تو ہی آپ ان کو ان سچی محنتوں اور جاں فشانیوں کا سچا بدلہ دے جو تو نے آپ کے واسطے مقرر فرما رکھا ہے، اور وہ آپ کو عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں انسان جب اس خاص رکت اور حضور قلب اور تڑپ سے گداز ہو کر آپ کے واسطے دعائیں کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اس دعا گو درود خواں کے واسطے بھی ادھر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ایک درود کے بدلہ میں 10 گنا اجر اسے دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس درود خواں اور آپ کی ترقی مدارج کے خواہاں سے خوش ہوتی ہے، اور اس خوشی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کو 10 گنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کسی کا احسان اپنے ذمہ نہیں رکھتے، گویا کہ جب آن وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سے رحمت اور برکتیں مانگتے ہیں، تو پھر جو یہ دعا کرنے والا جو ہے اس کو بھی برکات سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم فرمایا کہ انبیاء کسی کا احسان اپنے ذمہ نہیں رکھتے کہ وہ ضرور اس کا بدلہ خدا کے حضور سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی یاد رہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ سواد لام یہ ہے، یہ ہم نماز کے لیے بھی بعض کا ہم استعمال کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ یا اقامت صلاۃ، تو اس لفظ میں بھی سوزش اور گدادش اور جلن اور گرمی کے مفہوم پائے جاتے ہیں، کیونکہ آگ میں کسی چیز کو داخل کرنے یا آگ پر بھوننے کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ درود کا لفظ ہے یا صلاۃ کا لفظ ہے، دونوں میں سوز و گداز جو ہے اور گرمی محبت کے جو مفہوم ہیں اور مطالب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک طریقے سے یہ لفظ جب استعمال کیے اور ہمیں کہا گیا کہ ہم درود پڑھیں، تو اصل درود پھر وہی ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک سوز و گداز پیدا کر کے اور ایک گرمی محبت پیدا کر کے خدا تعالیٰ سے آن وسلم کے لیے رحمتوں اور برکتوں کو انسان مانگے، تو پھر یقیناً واپسی میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس جو آیت کا حضور نے جو ترجمہ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اس میں حضور نے ان تمام مفاہیم کو داخل کر کے ترجمہ کیا ہے۔ براہین احمدیہ میں حضور اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا اور اس کے سارے فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایماندارو تم بھی اس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو۔ اب درود کی اہمیت کیا ہے، اس کا ذکر حضور نے اپنی اس تحریر میں اپنے ملفوظات میں کیا ہے، جو الحکم میں اور ملفوظات میں بھی ملتا ہے ہمیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جس طرح حضور نے فرمایا تھا نا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ انبیاء کسی کا احسان اپنے ذمہ نہیں رکھتے، تو دیکھ لیں اس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، یعنی درود و سلام بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو میری روح کے سامنے پیش کرتا ہے، میری روح پہ پیش کرتا ہے کہ فلاں فلاں تیرے پیار کرنے والے نے تیری محبت میں یہ دعائیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں پھر حتیٰ ارد علیہ السلام، تو میں بھی پھر اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یقیناً ہمارا درود اور سلام جو ہے وہ کیسے ہے،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور درود اور اس کی قبولیت اور ہماری جو دعا ہے وہ تو یقیناً قبول ہوگی۔ تو ہم کتنی دعائیں لینے والے اور کتنی دعاؤں کے وارث بن جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ہم درود بھیجیں یا سلام پڑھیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ بہت ہی بدقسمت ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر اس پہ درود اور سلام نہ پڑھے۔ تو اس لیے جب آن وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں حدیث کا درس ہوتا ہے یا بعض واقعات بتائے جاتے ہیں جس میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو جب بھی حضور کا نام ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کہیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا اور ہم ہی ایسی مقبول دعاؤں کے وارث ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ فضالت ابن عبید سے روایت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ درود شریف کی ہماری دعاؤں میں کتنی اہمیت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے نماز میں سنا۔ جس طرح انسان رکعت میں دعا کرتا ہے تو اونچی اونچی دعا کرتا ہے، اس کی آواز دوسرا بھی سن سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ لم یمجد اللہ تعالی، اس میں اللہ کی کوئی تمجید نہیں کی گئی، اس کی کوئی مجد اور بزرگی کا اظہار نہیں کیا گیا، اس کی حمد و ثنا نہیں کی گئی۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس نے بھیجا۔ جب آن وسلم نے اس کو یہ دیکھا کہ دعائیں تو کر رہا ہے لیکن یہ دو پہلو جو ہے اس نے اس کا خیال نہیں اس کی طرف گیا، یا اس نے دو پہلو جو ہیں وہ اگنور کر دیے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آن وسلم نے اس پہ فرمایا اجل ھذا، اس نے بہت جلدی کی ہے دعا مانگنے میں، کہ جو مانگنا چاہتا تھا اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رحمانیت اور اس کے کرم جو ہے اس کو جوش دلانے کے لیے اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف سیدھی دعا مانگنی شروع کر دی۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ہم جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کے اچھے کاموں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو پھر آن وسلم نے اس کو بلایا اور کہا، اس کو کہا یا جو دوسرے لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس میں کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اس کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کی بزرگی کو پہلے بیان کرے، اس کی صفات کا ذکر کرے۔ سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ پہلے امہات و صفات کا ذکر ہے۔ ثم یصلی علی النبی علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ ثم یدعو بعد بما یشاء، اس کے بعد جو وہ مانگنا چاہتا ہے مانگے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا شرف جو ہے وہ بخشے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو دعا اس کے اور آسمان کے درمیان یا خدا تعالیٰ کے پہنچنے کے درمیان جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے، خدا تک نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ درود نہیں بھیجتا۔ جب تک وہ درود شریف پڑھے گا تو پھر وہ درود شریف اس کو خدا کے دربار میں اس دعا کو پیش کر دے گا۔ تو جب درود شریف کی برکت سے پیش ہوگی تو سمجھ لو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کو دعائیں ملیں گی، تو وہ دعا تو پھر قبول ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کا کچھ والہانہ انداز اور جوش بھی ایک آن وسلم کے ایک صحابہ میں سے ایک صحابی کا میں ذکر کرتا ہوں، حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی صحابہ نہیں کرتے تھے، درس میں انسان زیادہ لمبی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک تہائی گزر جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، سور کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی جو سورہ اسرافیل جس کو کہتے ہیں پھونکا جائے گا، کو سب جو ہیں وہ حشر برپا ہو جائے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، سواد واو رے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، پھر موت بھی اپنی سختیوں کے ساتھ آن پہنچے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنی دعا کے وقت کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں صرف کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ میں اپنی دعا کے وقت میں سے کس قدر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مخصوص کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا 1/4 وقت، یعنی اگر 4 منٹ دعا کرنی ہے تو کیا 1 منٹ؟ فرمایا جتنا چاہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اتنا، فرمایا جتنا چاہو، اگر اس میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ اب اس لیے بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ گویا کہ پتہ نہیں اپنے لیے چاہتے ہیں، لیکن ترغیب اور تحریض کا بھی ایک طریق ہے۔ میں نے عرض کیا کیا نصف وقت؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر اس میں اضافہ کر لو گے تو اور بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں نے عرض کیا کیا 2/3 وقت درود پڑھوں ان دعاؤں میں؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر اس میں بھی اضافہ کر لو گے تو اس میں بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ آئندہ میں اپنی دعا کا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر ہی صرف کروں گا اور اس کے لیے مقرر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے تمام ہم و غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے سب گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے درود کی برکت، اور یہ ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا والہانہ انداز کہ درود جو ہے وہ پڑھنے میں کس طرح وہ ان کو ترغیب تھی اور ان کا دل چاہتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانی کے ہی عمر میں آپ نے حضور کی صحبت سے بہت فیض اٹھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت فیض پہنچایا۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز جب کہ میں قادیان آیا ہوا تھا اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی تمام خواہشوں اور مرادوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے درود شریف ہی کی دعا مانگا کروں۔ حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، حضور خوش ہوئے، اور عجیب دیکھیں والہانہ طور پہ حضور نے کیسے اس کا رد عمل دکھایا۔ وہ کہتے ہیں تمام حاضرین سمیت حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تمام حاضرین سمیت ہاتھ اٹھا کر اسی وقت میرے لیے دعا کی۔ کتنی حضور نے خوشنودی کا اظہار کیا، کیونکہ حضور جانتے تھے اپنے تجربے سے کہ درود شریف کے کیا فوائد اور کیا برکات ہیں۔ فرمایا تب سے میرا عمل، مفتی صاحب کہتے ہیں تب سے میرا عمل اس پر ہے کہ میں اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اور یہ قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ میرے تجربہ میں آیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود کی برکت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک طریق ہے درود کا، اور پھر کتنی برکت ملتی ہے اس سے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن جو ہے اونچی آواز سے الفاظ کہتا ہے۔ پھر فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک دفعہ ہم درود بھیجیں 10 گنا رحمتیں ہم پر ہوئیں گی۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ اب اذان کے بعد کی جو دعائیں ہم یاد کرتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، وہاں وسیلہ کا ذکر ہے نا۔ فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ جب کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو وہ کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برکت اور اجر ہو سکتا ہے درود شریف کا۔ پھر مختلف احادیث میں درود کے بارے میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے بعض احادیث جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔
حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود بھیجیں گے. اب کوئی چاہے تو اس میں کمی رکھے، کوئی چاہے تو اس میں زیادہ کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک درود بھیجتا رہتا ہے. جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا درود کیسے پہنچتا ہے، لیکن فرشتوں کا درود تو قبول ہوگا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ درود پڑھیں اور فرشتے پھر ہم پر درود پڑھیں. اب چاہیے کہ اس میں کوئی کمی کرے یا زیادہ کرے، یہ اس کا کام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا ذکر ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آن وسلم صبح کو تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خاص طور پر بشاشت تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں. فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے نے آ کے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہاری امت میں سے جو شخص تم پر ایک بار عمدگی سے درود بھیجے گا اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے گا. اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی 10 بدیاں معاف ہو جائیں گی. ایک دفعہ درود بھیجنا ہے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 بدیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے. یہ 13 دوہرا نہیں 13 ثواب ہے. اور ویسی ہی رحمت اس پر نازل ہوگی جس طرح کہ اس نے تمہارے لیے مانگی ہے. اللہ نے کہا ہے جس طرح نبی کے لیے رحمت مانگی ہے ویسی اس کے لیے ہو جائے گی. 10 نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. پھر آن وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضور نے فرمایا صلو علیہ، مجھ پر سلام و درود بھیجو، فإن صلاتکم علیہ زکوٰۃ لکم. تمہاری صلات یا تمہارا درود مجھ پر ایسا ہی ہے جیسے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے. اس کا مال پھر پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب مال پاک ہونا بھی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ پاکیزگی اور ترقی کا ذریعہ ہے. تم دعا پڑھو. پھر اور بھی بہت ساری ہیں. پھر ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں آن وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجنا چھوڑا اس نے جنت کی راہ کو چھوڑ دیا. محرومی بھی ہے. پھر جو نہیں پڑھے گا وہ محرومی جو ہے اس کی قسمت میں لکھی جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آن وسلم پر درود بھیجنا اس سے بھی کہیں بڑھ کر گناہوں کو مٹاتا ہے جتنا ٹھنڈا پانی پیاس کو بجھاتا ہے. اور آپ پر سلام بھیجنا گردنوں کو عداد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے یا جہاد کرنے سے افضل ہے. پھر ترمذی کی روایت ہے کہ آن وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ تعلق اور قرب رکھنے والا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ تحریر لکھتے ہیں اور پھر ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم درود پڑھ کے تو ساتھ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ مختصر ذکر کر کے حضور کہتے ہیں بے عدد اللہم صلی وسلم و بارک، درود بھیج، سلام بھیج اور برکتیں بھیج علیہ و علیہ بے عدد ہم ہی و غم ہی و حزن ہی لہٰذہ الامت، کہ جتنا حزن، جتنا غم اور جتنا دکھ اور تکلیف اس امت کے لیے آپ نے اٹھائی، وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد، اور عبدالآباد تک ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی رحمت کی انوار جو ہیں اس پر تو بھیج. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنا ذاتی تجربہ بھی بیان کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں حضور لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استدراک رہا. میں اس میں غرق رہا کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں اور وہ وجود وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتی.
کہتے ہیں کہ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں میں نے دیکھا کہ دو سکے یعنی ماشکی آئے، اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے تھے، میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشکیں تھیں، اور وہ کہتے تھے ھذا بما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس درود کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں درود شریف کے طفیل میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوض عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہوتی ہیں، اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں، یعنی کوئی فیض بدوں وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تاکہ اس پر فیض جو ہیں وہ نازل ہوں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بھیج درود اس موسم پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ آپ اپنے منظوم کلام میں بھی مختلف جگہوں پہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں مصطفیٰ پر تیرا بے حد و سلام و رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، یا رب صلی علی نبی کا دائمن، یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا و باطن ثانی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔